آیت نمبر 54. اب اس آیت نمبر 54 میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے بچھڑے کو بنا لیا تو پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، یہ معافی کیسے ہوئی تھی؟ آیت نمبر 54 میں بتایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ، بچڑے کو معبود بنانے کے سبب. کسی کا تم نے نقصان نہیں کیا، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اب جب ایسا کیا تو توبہ کرو. اللہ نے ان کی توبہ بڑی سخت رکھی. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بارئ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. البارئ، برأ سے نکلا ہے، یہ خلق کے معنی میں ہے، اور لیکن زیادہ تر یہ لفظ انسانوں کی خلقت یا وہ چیزیں کہ جو جاندار ہیں، جاندار ہمیں نظر آتی ہیں، ان کی خلقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام البارئ. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے خالق کی طرف واپس پلٹو. توبہ یعنی پلٹنا، لوٹ آنا واپس. لیکن یہ توبہ تھی بڑی سخت. ایسا نہیں کہ بس سارا کچھ کر لیا اب کہو یا اللہ میری توبہ، ختم ہو گیا. نہیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو. اچھا، توبہ کوئی بھی ہو، یاد رکھیے شرائط کے ساتھ توبہ ہوتی ہے، شرائط کے بغیر منہ سے بول دینے سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ ایک حالت اور ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس میں گزشتہ حرکت پر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، اور آئندہ اسے تکرار نہ کرنے کا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور نیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ توبہ کرنے سے پھر انسان نے کچھ کرنا نہیں ہے، بس سب کچھ اب معاف ہو گیا. اگر کوئی بے نماز تھا، اس نے کہا یا اللہ آج سے میں توبہ کر رہا ہوں، حقیقت میں کہہ رہا تھا کہ میں آئندہ سے نماز پڑھوں گا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پیچھے چھوڑ دی ہیں وہ نہیں پڑھنی؟ وہ پڑھنی پڑیں گی. قضائیں، روزے چھوڑے ہوئے ہیں، روزے رکھنے پڑیں گے. توجہ فرما رہے. اسی طرح ریٹائرمنٹ کی ایج تک سرکاری افسر تھا، حرام کھاتا رہا، تاجر تھا، 2 نمبریاں کرتا رہا. جب ساری کر کر کے رج گیا، البتہ ایسے لوگ رجتے کبھی بھی نہیں ہیں، لیکن جب تھک گیا مثال کے طور پر، تو کہتا ہے یا اللہ میری توبہ. آیا بغیر جو حرام کھایا اس کو جن کا کھایا واپس کیے توبہ قبول ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. بہت سخت ہے، توفیق ہی نہیں ملتی. بعض لوگوں کو دین اوپر نیچے کر کے بتا دیا جاتا ہے. اگر میں آپ کی جیب کاٹ لوں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جیب کاٹ کر اور مثلا چلا جاؤں زیارت کرنے امام حسین کے روزے پہ کھڑا ہوں، یا اللہ امام حسین کے صدقے مجھے معاف فرما، میں نے ان پیسوں سے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، زیارت کے لیے میں نے جیب کاٹی ہے، تو وہ منہ پہ مارے جائیں گے، وہ زیارت قبول نہیں ہوتی. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، قرآن کا فارمولہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ اعمال نیک فقط متقین سے قبول کرتا ہے. تو یہ کہاں کا متقی ہے جو جیب کاٹ کے پہنچا ہوگا کسی؟ توجہ فرما رہے. تو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توبہ بغیر کچھ کیے قبول نہیں ہو جاتی. ایک تو اندرونی کیفیت میں نے عرض کی، گزشتہ پہ ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، اور پھر یہ کہ جو نقصان کیا ہے اس میں سے
جو اللہ کے حکم کے مطابق چیزیں ہیں ان کو کرے، وہ نقصان پورا کرے. اگر بے نمازی سے توبہ کیا تو اب اس کی قضائیں دے، اگر روزوں پہلے نہیں رکھتا توبہ کیا تو اب اس کا مسئلہ حل کرے اور اس کو لے کر چلے، تب پتہ چلتا. ابھی 1-2 دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں پکی اب میں نے نماز شروع کر دی. میں نے کہا کہ الحمدللہ زبردست. تو ساتھ ایک اور ہمارا جاننے والا بیٹھا تھا، اس نے کہا جس سے حیدر بھائی یہ بھی تو پوچھے نا جو پچھلی ہیں ان کا کیا کرنا. تو وہ خود ہی کہتا ہے پچھلیاں معاف، پچھلیاں معاف، پچھلیاں نہیں پڑھیاں جاندیاں میرے کو. یعنی انسان اصل یہ کہ خدا کا حکم جانے کہ کیا ہے. توبہ اس کا نام ہے، نہ کہ جتنا میرا دل کیا مان گیا اتنا میں مان ہوں، جو میرا دل نہیں مان رہا وہ اللہ تعالیٰ سے میں نے پوچھنا ہی نہیں ہے، اس میں نے اپنی مرضی کرنی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہوتا. بنی اسرائیل کی بھی جو توبہ تھی اس کے لیے انہیں کچھ کرنا تھا، لیکن یہ کرنا بہت شدید کام اللہ نے ان کو حکم دے دیا. اور اس کام کا سبب کیا ہے اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں. بنیادی طور پر وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے بہت سارے معجزات دیکھ لیے تھے اپنی آنکھوں سے، اور اس کے باوجود یہ تھوڑی سی جو نشیب و فراز کا ان کو سامنا کرنا پڑا تو یہ شرک میں مبتلا ہو گئے، بچھڑا پوجنا شروع کر دیا انہوں نے. یعنی ادھر سے اتمام حجت بھی بڑا ہے، معجزات دیکھے ہوئے انہوں نے، اور اس کے بعد اتنے معجزات دیکھنے کے بعد تو توقع ہے کہ تم تھوڑے چھوٹے جرم بھی نہیں کرو گے. تم نے اتنا کچھ دیکھ لیا، لیکن چھوٹے جرم تو تم چھوڑو، تم نے سب سے بڑا جرم کر دیا، شرک میں مبتلا ہو گئے تم. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کی توبہ کی شرط بھی بڑی رکھی، اور وہ شرط کیا تھی؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک دوسرے کو مارو. اب اس کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں کہ یہ طریقہ کار تھا کہ جنہوں نے بچھڑے کو نہیں پوجا وہ قتل کریں گے ان کو، اپنی قوم کے افراد کو جنہوں نے بچھڑے کو پوجا تھا. ٹھیک ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان سے کہا گیا کہ تم 2 گروہوں میں بٹ جاؤ اور ایک دوسرے کو مارو. تو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن جو میسج اور پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اگر خدا کے احسانات زیادہ ہوں اور بندہ پھر بھی اس کے آگے جھک جائے تو پھر توبہ کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ بھی سخت ہو جاتے ہیں. اور اگر میں غلطی نہ کروں تو فرمان معصوم ہے، یہ تو کنفرم ہے، لیکن غالباً مولا کائنات ہی کا فرمان ہے یہ علیہ السلام کہ ان میں سے جو توبہ کی شرائط مولا نے بتائی اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو اللہ کی نافرمانی میں اور حرام خوری سے گوشت اور چربی بنائی ہے، اللہ کی عبادت کر کر کے اس چربی کو پگھلاؤ اور حلال والی چربی اور گوشت اگاؤ. یہ توبہ ہے. کون کرتا ہے یہ؟ مشکل ہے. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے. ہاں، انسان ایک ایسی چیز ہے کہ واقعاً اگر ندامت اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی ندامت اس کو ہو جائے تو پھر بہت کچھ کر لیتا ہے. ایسے ایسے انسان بدلتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ بندہ کیا سے کیا ہو گیا. انسان باور نہیں کر سکتا. سابقہ دیکھ کر واقعاً بدل جاتے ہیں، واقعاً خدا کے بندے بن جاتے ہیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچھڑا گوسالہ بچھڑا اختیار کر کے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اسی طرح تمہاری توبہ قبول ہو. فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی.
یعنی بنی اسرائیل بھی اس توبہ کی شرط کو ماننے پر تیار ہو گئے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تیار ہو گئے. اب بعض نے یہ کہا کہ جو روایات مختلف ہیں اور کہا گیا کہ بہت سارے بندے قتل ہوئے، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ جب بالکل تیار ہو گئے قتل کرنے پر تو اللہ نے اس وقت ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو بندے قتل نہیں کرنے پڑے. جو بھی صورتحال تھی ہمارے لیے کوئی بہت امپورٹنٹ نہیں ہے کتنے بندے مرے. کچھ لوگ اصل ہدایت کو چھوڑ کے ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. بندے مرے تھے، بندے نہیں مرے تھے، کتنے بندے مرے تھے، عورتیں کتنی تھی، بچے کتنے تھے، جانور بھی ساتھ شامل تھے کہ نہیں تھے. اس کا نہ قیامت کے دن کسی نے پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ کا وہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہو کہ جو ان کے جواب دے گا وہ آگے جا سکتا ہے. جو بیس ہے قرآن مجید کی یاد رکھیے. قرآن مجید سے سب سے زیادہ توجہ رکھیں کہ میرے لیے پیغام کیا، ہدایت. کچھ چیزوں کا اللہ ذکر ہی نہیں کرتا، اور بعض ایسی جگہیں کہ جن کا اللہ نے ذکر نہیں کیا لیکن لوگوں نے اس کے پیچھے پڑھ کے ایک مختلف نظریات بنا کے پھر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا دیے ہوں، جبکہ اللہ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے سورہ کہف میں کہ ان کے اصحاب کہف جو تھے وہ اتنے تھے اور اتوا ان کا کتا تھا. کچھ کہتے ہیں اتنے تھے اور اتوا ان کا کتا تھا، یہ تھا وہ تھا فلان تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ لفٹ ہی نہیں کرائی، اور اپنے نبی سے بھی کہا کہ ان کے بارے میں زیادہ جھگڑا ان سے نہ کرے. کیوں کہا قرآن نے؟ اللہ ان کا نمبر ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا سکتا. کیوں؟ خداوند عالم اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بجائے جو اصحاب کہف کا کردار ہے، ان کا قیام ہے، ان کی شجاعت ہے، توحید کے لیے ان کا ٹکر ہے اپنے زمانے کے طاقتور ترین بادشاہ سے، اس کو سائڈ پہ کر دو اور ان کی گنتی میں آپس میں لڑنا شروع ہو جاؤ. اور کتنے بندے تھے، کتے کا نمبر کتنا بنتا ہے، کتا جنت میں جائے گا یا کتا جنت میں نہیں جائے گا، اور جو اصل ان کا کام تھا وہ کرو ہی نہ. یہ جو یاد رکھیے، جو اس قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، ان کا نیچرل نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل میسج ہے وہ گم ہو جاتا ہے، ادھر لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا. ابھی آپ دیکھیں رسومات کا ڈھیر لگ گیا، فلان ہو رہا ہے، یہ رسم اس سال نئی رسم ایجاد ہو رہی ہے، مقصد کربلا گم شد. قیام اقامہ صلاۃ مثلا اس کی روح کتنی کم ہو گئی. وہ ویلیوز اور وہ اقدار اور وہ جو اصل مقصد اور روح تھی امام حسین کی، خدا کی حدود کو پامالی سے بچانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ گم شد. اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال. اتنا گم شد کہ جو اس کا نام لے وہ بھی اچھا نہیں لگتا، اس کی ریٹنگ زیادہ اوپر نہیں جاتی، کیونکہ وہ لگتا ہے کہ یہ تو سارا کچھ ہمارے اوپر، ہم تو اس کے ذریعے بخشش کروا رہے تھے، یہ الٹا ہمارے اوپر ہی بوجھ ڈال رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ تو بڑا سخت دین ہے. یہ جو اس قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اعداد و شمار، اتنے ہیں تو اتنے ہیں تو فلان ہے تو یہ ہے، اس قسم کے سوالات، یہ ان کا جو خود بخود ایک نیچرل نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جو اصل میسج، ہدایت اور انسان کی اصلاح کا پیغام ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ لڑائیاں رہ جاتی ہیں. دیکھ لیں کتنی بحثیں ہیں مسلمانوں کے درمیان کہ جن کا پریکٹیکلی ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کتابوں پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، فلان پہ فلان کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کیا نتیجہ؟ کچھ بھی نتیجہ نہیں. اور جن پر قرآن نے بہت زور دیا ہوا ہے ان کا اگر ذکر تھوڑا زیادہ کیا جائے تو انسان پر پتہ نہیں کیا کیا وہ القاب دینے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا. فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، بے شک وہ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ کو، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور خصوصی رحمتوں والا ہے.